رات کا وقت تھا۔ مکے کی فضا خاموش تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں تھے، مگر خانہ کعبہ کے قریب کچھ سردار قریش جمع تھے۔ ان کے چہروں پر غرور بھی تھا اور بے چینی بھی، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دن بدن پھیل رہی تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو شخص ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتا، اس کے دل میں عجیب سکون اتر جاتا۔ غلام، غریب، نوجوان، عورتیں آہستہ آہستہ سب اسلام کی طرف آنے لگے تھے۔ یہ بات قریش کے بڑے لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان میں ابو جہل، ولید بن مغیر اور دوسرے سردار بیٹھے تھے۔ ایک نے غصے سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر واقعی سچ ہے تو کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ دوسرا بولا، ہاں، ایسا معجزہ جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ اس دوران حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سکون تھا، نہ غصہ نہ خوف۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ ابو جہل آگے بڑھا اور طنزیہ انداز میں بولا، اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھائیں۔ یہ ایک عجیب مطالبہ تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ ہنس رہے تھے، کچھ مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے خیال میں ایسا کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ غصہ کیا نہ بحث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ چاند پورے جوبن پر تھا۔ مکہ کی رات چاندنی سے روشن تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، پھر اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا، اور پھر وہ ہوا جسے دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ چاند آہستہ آہستہ 2 حصوں میں تقسیم ہونے لگا۔ ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ لوگوں نے دونوں حصوں کے درمیان ہرا پہاڑ کو بھی دیکھا۔ لوگ سکتے میں آ گئے، کچھ کے منہ کھلے رہ گئے، کچھ خوف سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے اپنی آنکھیں مل کر شاید وہم ہو دوبارہ دیکھا۔ ایک آدمی کانپتی آواز میں بولا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مگر معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ چاند واقعی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دونوں حصے دوبارہ مکمل مل گئے اور چاند پہلے جیسا ہو گیا۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، مگر جن لوگوں کے دل ہدایت سے خالی تھے انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا، یہ جادو ہے، یہ جادو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام بات نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ باہر سے آنے والے مسافروں سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ اگلے دن جب دوسرے علاقوں سے لوگ مکہ آئے تو قریش نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کل رات کوئی عجیب چیز دیکھی؟ کسی مسافر نے جواب دیا، ہاں، ہم نے چاند کو 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا۔ یہ سن کر بھی بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، کیونکہ مسئلہ آنکھوں کا نہیں تھا، دلوں کی نیت کا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس معجزے کا ذکر ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورۃ القمر۔ یہ معجزہ صرف طاقت دکھانے کے لیے نہیں تھا، اس میں ایک بڑی نصیحت تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ جس نبی کریم کو لوگ جھٹلا رہے ہیں وہ سچے رسول ہیں، مگر افسوس کچھ لوگ معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ وہ جان گئے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری طرف قریش کے دلوں میں خوف بڑھنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس معجزے پر فخر نہیں کیا۔
آپ نے ہمیشہ عاجزی سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کے لیے دعا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بھی ان کے لیے خیر چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف معجزات والے نبی نہیں بلکہ رحمت والے نبی کہلائے۔ سوچے، اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا بھی تکلیف دے تو ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یقیناً ایک عظیم معجزہ تھا، مگر اس سے بھی بڑا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ کہتے ہیں ان رات مکہ کی فضا عجیب ہو گئی تھی، لوگ گھروں میں جا کر بھی اس واقعے کی باتیں کر رہے تھے۔ بچے اپنے بڑوں سے پوچھتے کیا واقعی چاند 2 ٹکڑوں میں ہو گیا تھا، اور بڑے خاموش ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا جسے بھلانا آسان نہیں تھا۔ اس واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہدایت صرف معجزہ دیکھنے سے نہیں، دل کے سچا ہونے سے ملتی ہے۔ عاجزی اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہر انسان کے لیے بہترین مثال ہے، اور آج بھی جب مسلمان چاند کو دیکھتے ہیں تو انہیں وہ مبارک رات یاد آتی ہے جب اللہ کے حکم سے آسمان پر چمکتا ہوا چاند اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اینڈ شیئر ود یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ اگر ایک نے بھی ہدایت اپنا لی تو آپ کی اور میری، ہم سب کی آخرت سنور سکتی ہے۔